کچھ چیزیں فطرت کے بالکل متصادم کھڑی ہوئی ہیں. مثلاً LGBT کے حوالے سے بڑی گفتگو ہو رہی ہے. خود پاکستان میں بھی یہ بلا اب آ گئی ہے. بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی شخصیات, یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو اس کے حوالے سے کوئی نئے قوانین آئیں گے یا ان قوانین پہ غور کرنے کی ضرورت ہے, کچھ بدلاؤ آئے گا؟ یہ چیزیں بنیادی طور سے وہی ہیں. دیکھیں یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے, پہلے بھی ہے. قرآن حکیم میں زنا کی مذمت اتنی دفعہ نہیں آئی ہے جتنی یہ ہومو سیکچوالٹی والے ایشو کے اوپر آئی. اچھا, ہاں آپ دیکھیں 7-8 جگہوں پر تو ڈیٹیل کے ساتھ قوم لوط کا واقعہ بیان ہوا ہے, اور وہ پوری تفصیلات کے ساتھ بیان ہوا ہے. تو اس کے بارے میں اسلام کے کسی مکتب فکر میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی. باقی یہ جو چند ایک لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں اس طریقے سے, بعض چینلز ہیں جی میں پہلے مسلمان تھا, میں ایکس مسلم ہوں, یہ میرے بھائی نہ وہ پہلے مسلمان تھے نہ ان کے باوجود مسلمان تھے, وہ نسلاً مسلمان تھے. جس طرح ہم نسلاً ہندوؤں کی اولاد ہے, اس کے بعد ہم جو بھی ریلیجن اڈاپٹ کر لیں, یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ, پہلے تو یہ تھا نا, بعد میں لوگوں نے اپنا ریلیجن کو اس طریقے سے چینج کیا. تو یہ لوگ کبھی مسلمان تھے ہی نہیں, صرف نام کے مسلمان تھے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی. آپ ان میں سے کسی کو نماز سنیں, نماز نہیں آتی. اچھا, سورۃ الفاتحہ سنیں, بالکل نہیں آتی. ان کا ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں, نام کے مسلمان. یہ صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تھے. ہمیں خواب پتہ نہیں کیوں ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ جو لوگ نہ نماز پڑھتے نہ ان کا کوئی دین سے تعلق, وہ بائی چانس مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اور انہوں نے اسلام کو کنوکشن کے ساتھ نہ ایکسپٹ کیا کبھی, اب وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. تو ہمارے بھی بعض سپیکرز, مجھے ان پہ ترس آتا ہے, وہ خام خواہ ایک مسئلہ ہوتا نہیں اسے اتنا بگاڑ کے پیش کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ملک کے اندر کیا ہو گیا. اس میں کچھ بھی نہیں ہونا میرے بھائی. ان لوگوں سے یہ چھپ چھپا کے بھی کرتے تھے, اب تھوڑا سامنے آ گیا تو دین واٹ. اچھا, تو اب کرنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علمی طریقے سے لوگوں کی غلطیاں ان کے اوپر ہائی لائٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, عوام الناس کا یہ کام ہے. رہ گئے جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, انہوں نے اس قانون اور آئین کی پاسداری کرنی ہے جو قرارداد مقاصد کے تحت پاکستان کے آئین میں یہ چیز تھی کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا. یہ کام ان کے کرنے کا, وہ دیکھیں. لیکن اس کا یہ رونا ہر دفعہ اس کو بار بار ڈسکس کرنا. کئی جھوٹے پیغمبر ان 10-12 سالوں میں آئے, مجھ سے انہوں نے رابطے کیے جی آپ ہمیں ڈسکس کریں. میں نے کہا میرے بھائی میری آڈینس جو ہے وہ ملینز میں ہے, تمہاری ویڈیو چند لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے, میں تمہیں ڈسکس کر کے فیم دوں. لہٰذا یہ جو اس قسم کے علماء یا وائزین ہیں نا, یہ دین کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں کہ ایک کونے خدرے میں ایک واقعہ ہوتا ہے, اسے ڈسکس کرتے ہیں اور اتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ جنہیں نہیں پتا ان کے دماغ میں پہلے وہ گندگی ڈالی جاتی ہے. یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. میں بھی یہ کر سکتا تھا. میں صرف ان ایشوز کے اوپر بات کرتا ہوں جو آلریڈی ملینز آف پیپل میں چل رہے ہوتے ہیں, میں انہیں ڈسکس کرتا ہوں, خواہ وہ کتنے مشکل ٹاپک ہوں, سنی شیعہ کنفلکٹ سے متعلق ہوں, ود ان اہل سنت ہوں, میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں. لیکن جو چیزیں اس طرح لوکلائز کسی ایک جگہ پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے, لا کے میں اسے فیم دے دوں, ڈسکس کرنا شروع کر دوں, یہ دین کی کوئی خدمت نہیں ہے. یہ معذرت کے ساتھ بھول پن میں آپ دین کا اور پاکستان کا نقصان کرتے ہیں جب اس طرح کی چیزوں کو بار بار اس کے اوپر لکیر بیٹھتے ہیں.